ایک ڈیوٹی سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کو عطا ہوئی. ذرا یہاں سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جلال الدین سیوطی، محدث مناوی اور امام شعراوی جیسی بزرگ ہستیوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام وجود مسعود وہ ہیں جو ایک ہی دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی طبقہ اولیاء میں پیدا فرمایا. اللہ اللہ اللہ. پھر آپ دیکھیے کہ جس واقعے کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں تو وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا ہے کہ السلام علیک یا جدی، اللہ یا جدی، اے میرے جد امجد آپ پر اللہ کا سلام ہو. اللہ اللہ اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے جواب آیا ہے وعلیک السلام یا ولدی، اللہ، اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو. اور پھر جو شعر آپ نے کہا ہے وہ قابل توجہ ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے جسمانی بودھ ہوا کرتا تھا تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. تقبل الارض عنی وہی نائبتی، اور میری روح آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آپ کی دہلیز مبارک کا بوسہ لیا کرتی تھی. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہذہ دولت الاشباح قد حضر، رسول اللہ اپنے دستہ مبارک آپ باہر نکالیے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کو بوسہ دوں اور میرے لبھائے مبارک کو یہ مقام حاصل ہو. حدیث شریف میں ہے جنید بھائی، یہ حدیث کے مطابق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو مجھے حالت خواب میں دیکھے گا عنقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. اور حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو حالت بیداری میں تمام اولیاء کی موجودگی میں اپنی ایسی زیارت کروائی ہے کہ آپ کا وہ مقام و مرتبہ بغداد کے اس زمانے کے تمام اولیاء پر ظاہر ہو گیا. نہ صرف اپنا، نہ صرف ان کا مقام، اپنا مقام بھی واضح اپنا مقام بھی واضح کر دیا. تو زندہ ہے واللہ. اب آپ دیکھیے کہ جو بغداد کے سیاسی پس منظر کی آپ نے بات کی ہے، بغداد کے اس زمانے میں 4 سے 5 خلفاء ہیں جو عباسی خلفاء میں تبدیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ وہ ہے کہ 490 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل جاتا ہے، صلیبی جنگوں کا دورہ ہے. 622 ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ اٹھتا ہے، بغداد کو تاخت و تاراج کر دیتا ہے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جو بغداد مسلمانوں کا سیاسی، روحانی اور علمی مرکز قرار پاتا ہے. اور ایسے وقت میں حضور غوث اعظم بھی بغداد میں ہیں، حضرت سید کبیر رفاعی بھی بغداد کے اندر ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو فتح ہوئی ہے بیت المقدس کی جو فتح ہوئی ہے، اگر آپ تاریخی طور پر پڑھ کر دیکھیں ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور غوث اعظم، سید کبیر رفاعی اور ان تمام اکابر اولیاء نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو تیار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. بلکہ وہ اپنا، مجھے یاد آ گیا کہ قدامہ رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بنیادی طور پہ چیف کمانڈنگ آفیسر جو بنے تھے، وہ آخری سال شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت کا اس کو جو ہے ان کو حاصل ہوا تھا، اور وہ چیف کمانڈنگ آفیسر بنے. اور امام غزالی علیہ رحمہ کی بھی جو اس میں جماعت کی ساتھ ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ امام غزالی ایک طرف مسلمانوں کے فکری اور نظریاتی محاذ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان اولیاء نے خاص طور پر لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ شیخ خود فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ طریقی دین بلا بدعت، فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں دین پر کاربند ہوں، بدعت کا کوئی اس میں دخل نہیں. فرماتے ہیں وَعَمَلٌ بِلَا كَسْلٍ، عمل ہے سستی اور کاہلی نہیں ہے. وَنِيَّةٌ بِلَا فَسَادٍ، درستگی نیت ہے اس میں فساد نہیں ہے. وَصِدْقٌ بِلَا كِذْبٍ، سچائی ہے جھوٹ نہیں ہے. وَحَالٌ بِلَا رِيَاءٍ، ہمارا حال ایسا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اتبع ولا تبتدع، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کرو، بدعت پیدا نہ کرو. فَإِنِ اتَّبَعْتَ بَلَغْتَ النِّجَاةَ، اگر تم نے حضور کی اتباع کری تو نجات کو پا جاؤ گے. وَصِرْتَ مِنْ أَهْلِ السَّلَامَةِ، اور تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرماتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بدعت کے رستے کو اختیار کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. صرف ایک بات میں آپ کے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بغداد کا جو اس زمانے کا دور ہے، صرف ایک بات میں عرض کروں کہ جنید بھائی ہمارے ہاں جتنے بھی اکابر اولیاء ہیں، بالخصوص بغداد میں اسی عہد کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں مسند افتاء اور ارشاد کو بھی رونق بخش رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر آپ حقیقت اور طریقت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں.
اسی لیے آپ کو ابو العلمین کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی ذات میں ظاہر اور باطن دونوں جمع ہو گئے. لوگ صرف شیخ طریقت ہوتے ہیں, یہ شیخ طرائق ہیں کہ تمام طرائق آپ کے وجود میں سبحان اللہ, کمال کر دیا آپ نے, کمال. کیا فرمائیں گے ان کی تعلیمات کے بارے میں؟ جنید بھائی, جب آپ درس دیا کرتے تھے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیک وقت 1 لاکھ علماء, مشائخ, اکابر اہل علم اور عوام و خواص تشریف فرما ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ بیک وقت ایک ہی نشست میں 200 اہل علم نے تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, فقہ, اصول فقہ, لغت, علم البدی, معنی اور بیان اور حقیقت اور طریقت سے متعلق 200 سوالات کیے, اور ایک ہی نشست میں آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. اللہ اکبر, اللہ. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر وقت حضرت کو آپ نے واضح نصیحت میں مصروف کر رکھا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یا ابا زکریا, فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, مجھ سے سوال کرنے دو, قبل ان یفقدونی, قبل اس کے کہ یہ مجھے دوبارہ نہ پا سکیں. فرمایا کہ دنیا تو زائل ہونے والی ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تو ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے. آپ کی کتابوں میں حالت اہل الحقیقتی مع اللہ, جو اس وقت میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے, الصراط المستقیم, کتاب الحکم, شرح التنبیہ, معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تفسیر سورۃ القدر, البہجہ, النظام الخاص لأہل الاختصاص, المجالس الاحمدیہ, الطریق الی اللہ, التحفۃ الرفاعیہ, اسرار العبادات, یہ تمام کے تمام آپ کی بزرگ تصانیف میں سے ہیں. شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اتنا بلند مقام مرتبہ آپ کے پائے کے رہے. جی یقیناً. شیخ سے پوچھا گیا یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو آپ کی زبانی فرماتے ہیں کہ سلکت کل الطرق الموصلہ, فرماتے ہیں میں نے سارے طریقوں کو آزما کر دیکھ لیا. فرماتے ہیں کہ فما رأیت اقرب ولا اسہل ولا اسلا, فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا قریب ترین ذریعہ مجھے نظر نہیں آیا کہ میں مخلوق سے محبت کروں, مخلوق کی خدمت کروں اور عاجزی اور انکساری کروں. آپ دیکھیے کہ شیخ کی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے, آپ نابینا لوگوں کی چپلیں, جنید بھائی, اللہ, پیروں کی جوتیاں مریدین رکھتے ہیں, شیخ نابینا افراد کی جوتیاں ان کے آگے رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی ختم ہو گئی نا بات. یعنی یہاں عاجزی ان کے ساری فنا, یعنی فنا ہو گئی ایک آدمی میں, ختم ہو گئی. کیا لیول ہے مطلب عاجزی اور. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ مجزومین کی آپ بات کر رہے تھے جن کو جزام کا مرض ہوتا ہے, کووڈ کے مریض کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے. لوگ رتفاؤ کی بات کرتے ہیں کہ جس نے جزام کے لیے پہلا ہاسپٹل بنایا. شیخ کبیر علیہ الرحمہ ان کا لباس بدلواتے ہیں, ان کے کپڑے دھوتے ہیں, انہیں غسل دلواتے ہیں. شیخ کی یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے, حالت اہل الحقیقہ مع اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی حدیث, آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں نا جنید بھائی, تو آپ اپنے مشائخ سے روایت کرتے کرتے پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ فرمایا کہ ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. اور ایک خوبصورت حدیث جو آپ سے مروی ہے جس کو آپ نے اپنے اس باب میں رقم کیا کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک سے برکت کو حاصل کرو, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ولد لہ مولود, جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, فسماہ محمدن تبرکن بہ, اور حضور کے نام سے برکت لیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کان ہوا و مولود لہ فی الجنہ, تو وہ اس کا باپ دونوں اللہ تبارک و تعالی جنت میں جمع فرما دے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ المعرفت نور, معرفت اللہ کا نور ہے. اسکنہ اللہ تعالی قلب من احبہ من عبادہ, اللہ تعالیٰ معرفت کا نور اسے عطا فرماتا ہے کہ جس بندے کے دل کو اللہ اپنی محبت کے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا بہت مختصر شارٹ کامنٹ. شیخ کی زندگی کا پیغام خدمت مخلوق, محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان, توحید, یقین اور تصدیق اگر دل کی زمین کی بنیاد ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی شاخیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خوف اور امید فکر کے ساتھ ہے, صدق اور وفا اخلاص کے ساتھ ہے, خشیت اور بکا تقوی کے ساتھ ہے, قناعت اور رضا توکل کے ساتھ ہے, تعظیم اور حیا سکینہ کے ساتھ ہے, اور استقامت اور وفا محبت اور عشق رسول کے ساتھ. سبحان اللہ. جی آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم